ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ سب سے پہلے شکر ہے اس خالق کا جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں اتنی نعمات سے نوازا۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں صحیح اور سلامت پیدا کیا۔ صحیح اور سلامت سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ دیے تو سلامت دیے، پاؤں دیے تو سلامت دیے، کان دیے تو سلامت دی، آنکھیں دیں تو سلامت دی، زبان دی تو سلامت دی، عقل دیا تو سلامت دیا۔ اگر وہ چاہتا آنکھ تو دیتا لیکن طاقت چھین لیتا، کان دیتا لیکن سننے کی طاقت سلب کر لیتا، ہاتھ دیتا لیکن کام کرنے کی طاقت چھین لیتا، پاؤں دیتا لیکن چلنے کی طاقت چھین لیتا، دماغ دیتا لیکن سوچنے کی طاقت چھین لیتا۔ لیکن اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا۔ مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ اللہ کا نبی تھا ایک جس کی 2500 سال عمر تھی۔ جب اس کا آخری ٹائم آیا تو موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی تو نے زندگی کو کیسے پایا؟ 2500 سال ایج اور پوچھا زندگی کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ بس اتنا ہی محسوس کیا کہ جیسے دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آیا۔ اور اس کے پاس ایک جھونپڑی تھی جس میں وہ اگر سوتا تو آدھا بدن جھونپڑی کے نیچے ہوتا اور آدھا بدن باہر دھوپ پہ ہوتا۔ فرشتے نے کہا، اللہ کا نبی تمہیں 2500 سال عمر ملی، تمہیں مبارک ہو، لیکن ایک دور ایسا آئے گا جب لوگوں کی عمریں 40 سال، 50 سال اور 60 سال تک ضرور ہوں گی، اور ان کے گھر اتنے بڑے اور اتنے مضبوط ہوں گے جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ لائف ٹائم، پوری زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے وہ یہاں پر گزارنی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ 40، 50، 60 سال عمر دیتا تو میں اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتا۔ مقصد انسان ہے، ایسے فضول ہم پیدا نہیں ہو گئے، دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس خالق کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، تمہیں بھی بنایا، تم سے جو پہلے والی امتیں تھیں، تم سے جو پہلے والی قومیں تھیں ان کو بھی بنایا۔ مقصد انسان ہے، فضول نہیں ہے۔ عبادت ایک انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ لوگ سائنسدان بن گئے، لوگ چاند پر چلے گئے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیا، سمجھ لیا، عقل ان کے اتنے بڑھ گئے کہ یہ یہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ دنیا کس نے بنائی۔ اللہ کا وجود کی منکر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، ان کے سامنے بت، وہ سب خدا ہے ان کے۔ کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں دنیا بن گئی، کائنات بن گئی۔ بھائی دنیا دھماکے سے کیسے کوئی چیز بن سکتی ہے؟ میرا بھائی دھماکے سے ٹوٹتی ہیں چیزیں، بکھر جاتی ہیں چیزیں، ختم ہو جاتی ہیں، بنتی نہیں ہیں۔ لوگ سائنسدان بن گئے اور اس دنیا میں یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اس کا خالق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہمیں اتنے ساری چیزوں کے ساتھ، صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، انسان کے لیے دنیا میں اور ہزاروں لاکھوں چیزیں بنائیں،
ہوا بنائی انسان کے لیے، پھل بنائے انسان کے لیے، پانی زمین سے نکلتا ہے انسان کے لیے، دریا، سمندر، بارش برسائی آسمان سے تاکہ یہاں سے انگوری نکل سکے زمین سے اور اسے انسان کھا سکے۔ ایک انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے کروڑوں ایسی چیزیں بنائی جس سے وہ مستفید ہو، جس سے وہ استعمال کرے۔ انسان بھی بنایا، اس کے لیے ضرورت کی سب کچھ چیزیں بنائیں۔ اس کے بعد کیا چاہتا ہے؟ ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تم عبادت کرو اور تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو۔ عبادت کو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں عبادت کا، اللہ نہیں چاہتا تمہاری عبادت، تو اللہ کیوں کریں؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار بن کے کیا کریں گے اللہ؟ دنیا میں اگر رہو گے، اچھے کام کرو گے تو تمہیں انعام کے طور پر جنت ملے گی، اور اگر برے کام کرو گے تو سزا کے طور پر جہنم ملے گی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دین بنایا جس کا نام دین اسلام ہے۔ اس کے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں۔ جیسے دنیا کے سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اگر آج بھی آپ بچے کو ایڈمیشن دلوانے جائیں تو وہاں کی ایک اتنی لمبی لسٹ وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ یہ قانون ہے یہاں کے، اس پر عمل درآمد کرنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہے۔ یونیفارم پہن کر آنا، ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ لیکچر سننا، استادوں کی عزت کرنا، مختلف چیزوں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنے قوانین ہیں، اس پر عمل کرنا اس پر واجب ہے، اس کے بعد یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے اندر ہم جب داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، دنیا کے اس دین جو سب سے پسندیدہ دین ہے، اس کے اندر ہم داخل ہو گئے، کیا اس کے کوئی قانون نہیں؟ بالکل ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس، جہاد، تولا، تبرامل بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ دنیا کے ہر قدم پہ، دنیا کے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے لیے ہے جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ نے انبیاء 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء انسان کے لیے بھیجے۔ انسان پہ اتنی محنت کی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ انسان پرہیزگار بنے۔ تو اس سے اوپر پیار کی انتہا ہے۔ اس سے بڑا کون ہے جو انسان سے پیار کر سکتا ہے؟ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود تم سے کیا مانگ رہا ہے؟ تھوڑی سی ٹائم، دن میں 5 ٹائم، 5 ٹائموں میں کیا 10 سے 15 منٹ مانگ رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ہم انشاءاللہ ایسی ویڈیو آگے بھی لے کر آتے رہیں گے، آپ کی سپورٹ کے ساتھ اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ خالق عالم ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں، اس چینل کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال درپیش ہوں، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اگر ممکن ہوا تو کمنٹس میں جواب دیں گے، اگر ممکن نہ ہوا تو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔